بخاری کی روایت ہے، واقعہ کب کا ہے؟ واقعہ جنگ بدر کے بعد کا ہے۔ جنگ بدر کے بعد جب مال غنیمت ملا، مال غنیمت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غنیمت میں سے ایک اونٹ، جوان اور موٹا تازہ اونٹ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصے میں دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے میں سے مال غنیمت کے اپنے حصے میں سے ایک دوسرا جو ہے اونٹ دے دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو چکے ہیں، شادی کرنے کی تیاری میں ہیں، ولیمے کی خرچی آپ کے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مال غنیمت کا حصہ اور ایک صلہ رحمی کا حصہ جب مجھے یہ دو اونٹ دیے تو میں نے ایسا سوچا کہ چلو کسی کو دوست بناتا ہوں اور ان دو اونٹوں پر جنگل میں جاؤں گا، لکڑیاں کاٹوں گا، اس گھر کے گھاس اکھاڑ کر کے کاٹ کر کے لاؤں گا، مارکیٹ میں جا کر کے بیچوں گا، فروخت کروں گا، اس سے جو پیسہ ہوگا شادی کر کے ولیمے کی دعوت کروں گا۔ اس ارادے سے مدینے کے اندر نکل جاتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی کے گھر، سونار تھے وہ، انصاری صحابی کے گھر پہنچتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، وہاں پر اونٹ باندھ دیتے ہیں۔ لیکن اتفاق دیکھیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت شراب کا پینا حرام نہیں تھا، اس وقت ایسی چیز گنگنانا جس کو آج کے زبان میں ہم لوگ گانے بولتے ہیں، اس وقت ان کا سننا حرام نہیں تھا۔ شریعت میں اس کے بارے میں کوئی کھلی دلیلیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں جیسے شراب کی حرمت نازل ہوئی، اسی طریقے سے ایسی چیز گنگنانا یا گانے کو سننا یہ حرام کی گئی، لیکن اس وقت حرام نہیں تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری صحابی کے گھر میں کوئی گانے والی تھی، ان کے گانا سن رہے تھے اور شراب پی رکھے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ہوا کیا، جب اس صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری صحابی کے صحن پر اپنے دو اونٹ لا کر کے باندھ دیے، ان سے بات چیت طے کی کہ چلنا ہے جنگل، لکڑیاں کاٹ کر کے بیچنے کے لیے، جنگل سے لکڑیاں لانے کے لیے یہ بات چیت طے ہوئی تھی۔ جیسے وہ گا رہی تھی، گانے والوں نے جیسے ہی اونٹ دیکھا، انہوں نے اس اونٹ کی تعریف میں کچھ اشعار عربی کے پڑھ دیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور کہا دیکھو تمہارے سامنے اس گھر کے صحن میں جو جوان اونٹ باندھا ہوا ہے، اس کا گوشت کیا لذیذ ہوتا ہے، اس کو کاٹو، اس پر سوار ہو جاؤ، اس کو کاٹو، اس کو بھونو، تم خود کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تلوار اٹھاتے ہیں اور اس پر حملہ کر دیتے ہیں، حملہ کر کے اس کا کلیجی نکال لیتے ہیں، اس کا جو کوہان ہوتے ہیں کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کس میں ہو رہا ہے؟ نشے کی حالت میں، نشے میں مست ہے، مستی چڑھی ہوئی ہے نشے میں، اور یہ سب کام کر رہے ہیں انجانے میں، عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، مدہوشی میں کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں جا رہا تھا، لیکن چچا کیا بولے، بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی، وہاں سے روانہ ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ موجود تھے، وہاں سے پھر اس انصاری صحابی کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں معاملہ واقعہ ایسا ہے، ابھی نشے میں حضرت حمزہ مست ہیں، نشے کا دھون سوار ہے ان کے سر پر، وہ غصے میں کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا کے نوکرو تم یہاں سے نکل جاؤ، غصے میں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے اور نشے کی حالت میں ہیں، کچھ ان کے سامنے رکے تو اور بھی کچھ کہہ سکتا ہے، الٹے پاؤں لوٹ گئے۔ آخر میں یہ ہوا کہ نشہ جب اترا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائے، ان کی قیمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹنیوں کو دلائے، لیکن نقصان کتنا ہوا، یہی ساری خرابیاں تھی، یہی سارے بگاڑ تو نشہ کے۔ یہ دیکھ کر کے صحابہ اکرام کہتے تھے، گھٹ گھٹ کر کے سانس لے رہے تھے کہ پورے معاشرے میں نشہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، ان کا نقصان کتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ اس نے تو نشے کے دھون میں اس کے 2 اونٹ کو کاٹ ڈالا،
لیکن نقصان کتنا ہوا اس کی بھرپائی کیسے ہو پائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہا آتے تھے اور کہتے تھے اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ اس شراب کو حرام کر دے، اس شراب کو پینا بند کر دے، اس کے نقصان کتنے ہیں۔ لوگ شراب پیتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ زنا کر بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگ شراب پیتے ہیں اپنی محرم عورتوں کے ساتھ زنا کر بیٹھتے ہیں، استغفر اللہ۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کے بار بار صحابہ اکرام پریشان تھے۔ آخرکار یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل فرما دی اور کہا کہ اب شراب قیامت تک کے لیے حرام ہے، کوئی بھی نظر نہیں اٹھا کر کے دیکھے گا۔ جو شراب کے برتن ہیں ان کو توڑ ڈالو تاکہ تمہیں شراب کی یاد تک نہ آئے میرے بھائی۔ اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی چیز پینا حرام ہے تو اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ اپنے معاشرے میں، اپنے دکانوں میں ان حرام چیزوں کو رکھو ہی نہیں، نہ اس پر نظر پڑے گی نہ تمہاری پینے کی چاہت ان پر پڑے گی میرے بھائی۔ اس لیے کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے شراب کے تعلق سے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہے شراب پر، بذات خود اس چیز پر اللہ کی لعنت ہے شراب پر، وشاربہا، اور جو شراب پیتا ہے پینے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، وساقیہا، جو شراب کو پلاتا ہے پلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، وآسرہا، جو شراب کو نچوڑتا ہے، شراب بناتا ہے، شراب تیار کرتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے، ومعتصرہا، جس کے لیے شراب بنایا جاتا ہے، جس کے لیے شراب تیار کیا جاتا ہے، جس کے لیے شراب نچوڑا جاتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے، وحاملہا، جو شراب تیار ہو گئی، جو ٹیکسی پر لوڈنگ، جو اس کے پیکنگ کرتا ہے، جو ٹیکسی پر اٹھا کر کے اس کے مقام تک پہنچاتا ہے، ان سب لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والمحمولۃ الیہ، جس کے جانب، جس ٹھیکے کی جانب، جن لوگوں کی جانب شراب کو لایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، ان ٹیکسی والوں پر، ان اٹھانے والوں پر، ان ہیلپ کرنے والے تمام لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، وآکل ثمنہا، اور جو شراب کو بیچتا ہے اور بیچ کر کے اس کی قیمت کھاتا ہے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ دکھائیے کوئی ایسا گناہ کا کام آپ جس میں اتنی زیادہ لعنتیں کی گئی ہو، دکھائیے کوئی جرم، کوئی غلط کام، کوئی شیطانی کام جس میں اتنا زیادہ، اتنے کثیر تعداد میں اللہ کی لعنت بتائی گئی ہو میرے بھائی۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ شراب جو معاشرے میں رواج ہیں، جو نشہ آج کے نوجوان کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی خرابی اتنی بھیانک ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اور جو کچھ بھی کسی بھی قسم کی اس میں تعاون اور ہیلپ کرے گا ان سب پر اللہ کی لعنت اور فٹکار ہے۔ اس سے بھی وعید کی ایک روایت اور سماعت فرمائیے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشرب الخمر، شراب مت پیو، یا من شرب الخمر، جس شخص نے شراب پیا، جس شخص نے نشہ کا استعمال کیا، لم یرض اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا، اللہ اس شخص سے خوش نہیں ہوتا۔ کتنے دن تک؟ 40 لیلۃ، 40 دنوں تک اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نشہ استعمال کرتا ہے 40 دن کے لیے اللہ ناراض ہو گیا اس سے۔ اللہ ناراض ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ کی لعنت 40 دن تک۔ ایک بار شراب انسان پیتا ہے، ایک دن نشہ استعمال کرتا ہے، اور 40 دن تک اللہ کی لعنت اس پر پڑتی رہتی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں فَإِن مَاتَ، اگر وہ پیا جو شراب اسی کنڈیشن میں اگر مر گیا، مَاتَ کافرًا، تو وہ نشیڑی آدمی کافر کی موت مرا، ایمان کی موت نہیں مرا، کافر کی موت مرا۔ وَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر اس نے توبہ کر لیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے توبہ کو بخش دیا۔ وَإِنْ عَادَ، اگر دوسرے بار بھی اس نے شراب پی لیا توبہ کرنے کے بعد، تو کانا علی اللہ حقاً، تو اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے ان یسقیہ طینۃ الخبال، تو اس کو طینۃ الخبال پلائے۔ طینۃ الخبال کا مطلب جہنمیوں کے جسم سے جو پسینہ، جو پیپ
خون، سلام، غلاظت، گندگی، یہاں تک کہ بعض روایت میں یہ وضاحت کی گئی ہے جو زانیہ اور طوائف عورتیں ہیں نا، ان کی شرمگاہ سے جو گندے مواد نکلے گی، ان لوگوں کو، ان نشیڑیوں کو، شرابیوں کو یہی گندگی ان کو پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ، کہ یہ اتنی مذمت شراب کے بارے میں، نشہ کے بارے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمانداری کے ساتھ ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں قطعی طور پر اگر کسی نوجوان کو اس کی لت پڑ گئی ہے شراب کی، ان کو چھوڑ دینی چاہیے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، سماج میں جس کو برا ہم نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی انہی کی قسموں میں سے ہیں۔ تمام اہل علم نے، چاہے سگریٹ ہوں، بیڑی ہوں، گٹکا ہوں، ان تمام چیزوں کو بھی شیطانی عمل کہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ایک انسان اللہ کے دین سے غافل ہوتا ہے، ایمان سے دن بدن دور ہوتے چلے جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام جو رات و دن شراب پیتے تھے، حرمت کے نزول کے بعد ان لوگوں نے کہہ دیا تھا باضابطہ، انتہینا ربنا، یہ ہمارے رب تیرا حکم نازل ہو گیا، ہم نے بات مان لی، ہم نشے سے باز آ گئے۔ آخر ہم اگر کوشش کریں تو یہ لت ہم سے کیوں نہیں چھوٹ سکتی؟ صرف تھوڑی محنت، تھوڑی ہمت، تھوڑی مزاج، تھوڑا سا پلان بنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے ہم ان خرابیوں سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں، اس کبیرہ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، مارے اللہ ہمارے جن بھائیوں کو چاہے بچپنے میں ناسمجھی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یا غلط سنگت کی وجہ سے کسی بھی قسم کی نشہ کی چیز، اگر نشہ کی چیز کی لت پڑ گئی اللہ تو ان کی مدد فرما مولا۔ یا اللہ ہم کسی کی تحقیر کے لیے نہیں بیان کرتے، یا اللہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ یا اللہ تیرے دین کو ہم تیرے بندوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں تاکہ غلط چیزوں سے تیرے بندے رک جائے۔ یا اللہ ہمیں سے ہر شخص کو یا اللہ خوبیوں کو، اچھائیوں کو، بھلائیوں کو، نیکیوں کو قبول کرنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ جو برائی ہے، جو حرام ہے، جو شیطانی کام ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے پوری امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق دے مولا۔ آمین۔